پاکستان میں خلافت کا قیام کیسے ہوگا؟ اسلامک آئیڈیالوجی اس ملک کے وجود کی بنیاد ہے. وہ آئیڈیالوجی آپ بیچ میں سے نکال دیں گے بڑائے صاحب تو کوئی ضرورت نہیں ہے پختون کو بلوچ کی گفتگو سننے کی اور بلوچ کو پنجابی کی گفتگو سننے کی اور پنجابی کو سندھی کی گفتگو سننے کی. اور یہی سازش اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے 3-4 ٹکڑوں میں بانٹنے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ موضوع ترین آدمی تو اس ملک کا آرمی چیف ہے جس کو جا کے یہ بات بتانی چاہیے؟ آپ کے خیال میں نہیں بتائیے ہوگی. آج جس طرح سے بنگلہ دیش کی عوام نے اس کے بت پاش کیے ہیں تو ادھر بھی بہت سارے شر پسندوں کے بت میں سمجھتا ہوں پاش ہوئے ہیں جو وہ ایگزامپل ہو. آپ کے خیال میں اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے مفتی ہیں یہ سب غلطی پہ ہیں کہ وہ اس کا بار بار ڈیمانڈ نہیں کر رہے؟ آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی اسلام کا طریقہ سیاست کیا ہے. اگر وہ وہاں کہیں کہ خلافت نہیں ہے تو پھر میں آپ کا مجرم. آپ کے خیال میں اگر خلافت آ جائے گی تو کیا خلافت میں نواز شریف خلیفہ بنیں گے، عمران خان خلیفہ بنیں گے یا آصف زرداری؟ ان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. تو یہ آپ کی بات کیوں مانیں گے ساری سیاسی جماعتیں؟ عمران خان صاحب کی فالوئنگ جو کسی ریلیجن سے کمپلیٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے اس پہ اگر لوگ چل سکتے ہیں تو اسلامک آئیڈیالوجی بھی لوگ کیوں نہیں چل سکتے؟ جماعت اسلامی اسی ملک میں ہے، 70 سالوں سے سیاست بلکہ اس سے بھی پہلے کی سیاست کر رہی ہے. تحریک اسی ملک میں ہے، باقی مذہبی جماعتیں اسی ملک میں ہیں، JUI. ان کو کسی کو خلافت نہیں چاہیے. سعد نذیر صاحب کو خلافت چاہیے، وہ کہتے ہیں خلافت. تکمیل پاکستان موومنٹ کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ احیاء خلافت ہے. اس کے علاوہ اب ہمارا پاکستان میں بھی گزارا نہیں ہے اور امت کا بھی گزارا نہیں ہے. آپ امت جس حال کو پہنچ گئی ہے، فلسطین اس کی بہترین اگزامپل ہے. فرق بڑا شو میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں، بہت سے لوگ انہیں کاروباری شخصیت کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن میرے لیے کچھ ایسا ہوا کہ پچھلے چند سالوں سے میں انہیں جانتا ہوں، لیکن ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور خلافت کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان میں اب ایک موومنٹ چل رہی ہے، تکمیل پاکستان موومنٹ، جس کے چیئرمین ہیں سعد نذیر صاحب. اور انہوں نے یہ موومنٹ کیوں شروع کی ہے اور ون لائنر جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک وہ یہ ہے کہ پاکستان میں خلافت کا قیام. تو یہ کیسے ہوگا اور کیا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، کیا اس میں پیچیدگی ہیں، ساری باتیں آج انہی سے پوچھتے ہیں. جناب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ. تو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ تکمیل پاکستان موومنٹ کا اگر ہم ون لائنر سمجھیں تو یہ ہے کہ پاکستان میں خلافت کا قیام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائٹ صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی بالکل، تکمیل پاکستان موومنٹ کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ احیاء خلافت ہے. اور اللہ نے چاہا تو یہ کام امت میں اللہ پاک نے پاکستان کے ذمے ہمارے نزدیک لگایا ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ اس دھرتی سے اس کا آغاز ہونا ہے. پاکستان کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں، پورے ملک کے آپ حالات دیکھ لیں تو آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی خاطر خواہ فگرز نہیں ملیں گی جس سے آپ خوش ہو سکیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ پاک نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے. یعنی اس ساری تنزلی کی صورت میں بھی ایک ایٹامک سٹیٹ بنا کے پاکستان کو دنیا کے آگے کھڑا کیا ہوا ہے. اور اسلامی ریاستوں میں سے اسپیشلی عرب سپرنگز کے بعد اگر کوئی اسلامک سٹیٹ یا کوئی ایسی سٹیٹ جہاں مسلمان ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ عوام کی حد تک اسلامک آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہونے کو تیار بھی ہیں اور میجورٹی میں ہیں، تو وہ صرف ایک پاکستان کی سٹیٹ آپ کو نظر آئے گی جہاں آپ کو اس طرح کے خیال ملیں گے کہ وہ گراؤنڈ بن سکے امت کی وحدانیت کے لیے اور امت کی سربراہی کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تکمیل پاکستان موومنٹ کے آپ سربراہ ہیں، لیکن میں اس سے پہلے میں تو آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن یہ جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، سعد نذیر کون ہے؟ آپ ذرا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ الحمدللہ جی، سعد نذیر ایک ہمبل سا انسان ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا. اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا. میرے والد صاحب سول سروس سے ریٹائرڈ ہیں اور ساری عمر انہوں نے سرکاری نوکری کی اور ہی واز دا فرسٹ ون آؤٹ فرام ہز فیملی جو سرکاری جاب میں گئے. اور ہماری فیملی میں امیجیٹ فیملی میں بزنس میرے دادا جان کرتے تھے، آڑت کا کاروبار تھا ان کا ہارون آباد میں. تو والد صاحب نے بہت عرصہ پہلے وہاں سے ایجوکیشن کی خاطر جو ہے خود بھی موو کیا اور پھر جب والد صاحب نے اپنی میرڈ لائف کا آغاز کیا تو انہوں نے مختلف شہروں میں ایز سول سرونٹ یعنی انہوں نے اپنی ڈیوٹی دی اور ہمیں مختلف اسکولوں میں انہوں نے ایجوکیشن لینے کا موقع دیا. اور اپنی فیملی میں سب سے زیادہ جو ایجوکیشن پہ فوکس کرتے تھے وہ میرے والد صاحب کرتے تھے.
تو انہوں نے ساری عمر ہم جہاں بھی کہیں پوسٹڈ ہوتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی اچھے سے اچھے اسکول میں یا اچھے اساتذہ گھر آ کے ایون جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہمارا معاملہ جو ہے لے کے چلتے رہے. تو فائنلی اراؤنڈ 95-96 انہوں نے ہمیں لاہور میں پھر پرماننٹلی پلیس کر دیا. پہلے ہم نے لاہور میں کرائے کا گھر لیا. والد صاحب کی پوسٹنگ ان دنوں بھاولپور تھی, پھر ملتان ہو گئی. ملتان سائڈ پہ دنیا پور ایک شہر ہے چھوٹا, وہاں پہ ہو گئی. تو انہوں نے ہمیں پکا پلیس کر دیا لاہور میں کہ آپ اپنی ایجوکیشن, تب ہم اس وقت اے لیولز اور یعنی ہائی اسکول یا میٹرک سے اوپر کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان میں تھے سارے بچے, ہم 3 بھائی ہیں. تو ہمیں انہوں نے لاہور میں اسٹیشن کر دیا اور پھر وہاں ہم اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرتے رہے. تو اس کے بعد ایک طویل عرصہ تھا جب میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں امیجیٹلی گھر میں نہیں ہوتے تھے, وہ اپنی جاب پہ ہوتے تھے. اور میرے ایک بڑے بھائی ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے. بڑے بھائی کو ملک سے باہر جا کے پڑھنے کا شوق تھا, وہ باہر تشریف لے گئے, اور چھوٹا بھی چھوٹا تھا. تو گھر کی ذمہ داریاں جیسے کہہ لیں کہ وہ اللہ پاک نے مجھے انجام دینے کا موقع دیا. تو اس دوران ہمارے گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اور وہاں پہ ایک صاحب آتے تھے, ان کے پاس بڑی خوبصورت سی کلچ پینسل ہوتی تھی. آرکیٹیکٹ تھے ہمارے, بہاؤدین صاحب نام تھا ان کا, فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے, NCA کے گریجویٹ تھے. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایک شخصیت سائٹ پہ آتی ہے تو سارے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر اپنی باریک سی پینسل نکال کے وہ لکیریں لگاتے ہیں ٹریسنگ پیپر پہ. اور وہ بڑی فیسینیٹنگ سی ان کی جاب ڈسکرپشن تھی, وہ بڑا اچھا لگتا تھا دیکھنے میں. تو اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آئی شوڈ اسٹارٹ لکنگ ایٹ آرکیٹیکچر ایز اے پروفیشن, اور اس کی طرف پھر دل مائل ہوا. پھر بیچ میں تھوڑے عرصے کے لیے باہر جانے کا موقع ملا ایجوکیشن کے لیے, لیکن وہاں میرا دل نہیں لگا. میں 3-4 مہینے بعد ہی چھوڑ کے واپس آ گیا, اور پھر آگے نیشنل کالج آف آرٹس میں ایڈمیشن لیا, اینڈ وہاں سے الحمدللہ گریجویٹڈ ایز این آرکیٹیکٹ ان 2001. لیکن 98 میں اللہ پاک نے اپنا دفتر بنانے کا موقع دیا. میرے دل میں یہ خواہش اور تڑپ ہوتی تھی کہ ایک تو مطلب اگر پیسے کی فراوانی یا بزنس اس طرح کا ڈیولپ کریں جو اپنی ضروریات زندگی بھی بندہ پوری کر سکے, پیرنٹس کو بینگ اے سول سرونٹ کوئی غلط انکم آمدن نہ کہیں سے انڈیوس کرنی پڑے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ دینے والی پوزیشن میں ہوں کاروباری حوالے سے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی نیک مقصد جو ہے اس کے حصول کے لیے بھی اچھا رول پلے کر سکتے. تو پھر آپ نے جو آپ کا بزنس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ عروج کہہ لیں, وہ تو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہو گیا. جی الحمدللہ, چونکہ آرکیٹیکٹس وابستہ ہی ریئل اسٹیٹ سے ہوتے ہیں. تو 1998 میں جس وقت آفس کا آغاز کیا, حالانکہ اس وقت میں نیشنل کالج آف آرٹس کے 2nd ایئر میں تھا اور ایجوکیشن جاری تھی, تو ساتھ ساتھ ہم نے ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن لوگوں کو کر کے دینا شروع کر دیا ایٹ اے کاسٹ, جس پہ سینئر آرکیٹیکٹ صرف ڈیزائن کر کے دیتے تھے, تو ہم لوگوں کو کنسٹرکشن بھی کروا دیتے تھے. تو لوگوں کے لیے یہ ایک ڈفرینٹ سا پیکیج ہوتا تھا کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, اور وہ خود اپنی نگرانی میں کنسٹرکشن کرا رہا ہے, اور ایماندار بھی ہے. ایمانداری ناپید ہوتی زمانے میں روٹین میں, تو وہ بڑا ایک اچھا اللہ پاک نے کمبینیشن بنا دیا. اور اس کے توسط سے جس وقت میں کالج سے نکلا تو میرے پاس 8-10 پروجیکٹ ہر وقت پائپ لائن میں موجود رہتے تھے, کبھی ہم فری نہیں بیٹھے. تو لگاتار وہ کام چلتا رہا, اور اسی پروفیشن میں اس وقت جو ایگزامپل ہم نے اپنے سامنے DHA کے علاوہ اس ملک میں دیکھی وہ ملک ریاض صاحب کی دیکھی کہ فرام نو ویئر ہی گریو ٹو بی اے بزنس ٹائکون. تو ایک دل میں خیال ضرور آتا تھا کہ جو کام ملک صاحب کرتے ہیں وہ کام اگر شروع کیا جائے تو آپ نہ صرف یہ کہ فائنینشلی اپنے آپ کو بھی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں, سوسائٹی میں بہت ساروں کے لیے رزق کے جو ہے مواقع بھی پیدا کر سکتے ہیں, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی کنیکٹیوٹی سوسائٹی میں اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیو یوٹیلائز کرنا چاہیں تو کوئی نہ کوئی خیر کا بڑا کام بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب تو آپ کا ہوا, ایک کریئر پورا چلا. یہ خلافت والا کیا یہ شروع سے تھی, درمیان میں کچھ پڑا, کس طرح سے اس طرف آیا یہ مومنٹ, کیوں؟ جی الحمدللہ 1998 میں جی جب میں نے آفس کا آغاز کیا تب بھی میری بیعت جو ہے مولانا اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ اس وقت حیات تھے الحمدللہ, تو ان کی صحبت میں مجھے 20-22 سال گزارنے کا موقع ملا. پھر اس کے علاوہ میری لائف میں میرے ماموں تھے, ان کی پرسنالٹی سے میں کافی ان ٹچ رہتا تھا, اور وہ اس ٹاپک پہ, یہ جو خلافت کا ٹاپک ہے اس پہ وہ بہت ورکنگ کرتے رہے اپنی لائف میں. ٹھیک ہے, کہ اگر کسی سوسائٹی میں خلافت نہیں ایگزسٹ کرتی تو وہ دوبارہ ریسٹور کیسے کی جائے گی, تو اس پہ باقاعدہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کو وقف کی ہوئی ہے, اور انہوں نے بہت ساری ایجوکیشن اور
پھر مختلف علماء کی احادیث اور اس پہ جو ان کی تشریحات ہیں وہ ساری انہوں نے اکٹھی کر کے تو ایک کنکلوژن پہ پہنچے ہوئے. تو ان سے بہت سارا انسپریشن مجھے ملی اس حوالے سے, اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری سوسائٹی میں اگر اسلام کی امپلیمنٹیشن پریکٹیکل سائڈ پہ یعنی سیاست میں نہیں امپلیمنٹڈ, تو آپ اپنی عام زندگی میں بھی اس کا نفاذ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. اور کہیں نہ کہیں ایسے حکم بہت سارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ جو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا حکم ہے وہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ کی سیاست بھی مسلمان نہیں ہو جاتی. اور اس سیاست کے مسلمان ہونے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں خلافت ہی تھا. تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی اور جس طرح سے ان کے خلفاء لے کے چلے, صرف اور صرف سیاست آپ اسی طرح کریں گے, اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈیفینیشن اپنی طرف سے ڈیولپ کر کے امپلیمنٹ کریں گے تو وہ بھی میرے نزدیک بدعت کے زمرے میں آتا ہے اور کہیں سے بھی خالص دین کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اب پاکستان میں اب آپ نے تو موومنٹ بنا لی ہے, یہ چل رہی ہے, پاکستان میں اب خلافت آئے گی کیسے؟ کیا ماڈل ہے, یعنی آپ کس طرح سے کوشش کریں گے؟ خلافت کا طریقہ کار جو ہے نا بڑا اچھا, وہ وہی ہوگا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریاست قائم ہوئی اور ریاست کے بعد خلافت خلفاء کے دور میں قائم ہوئی. بالکل وہی ماڈل آپ اڈاپٹ کریں گے, اور اس ماڈل کے مطابق سب سے پہلے جس سٹیج میں ہم ہیں جہاں پہ اس وقت اسلامک آئیڈیالوجی کی مختلف انٹرپریٹیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, یا اسلامک آئیڈیالوجی کی مکمل امپلیمنٹیشن کا مطلب کیا یہ سوسائٹی کو ہی نہیں پتہ. انفارچونیٹلی ہماری جو جنریشن ہے اس میں سے بہت سے لوگ یا بچے یا ینگ جنریشن جمہوریت کو اسلام سمجھتے ہیں, چونکہ وہ اپنے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے والدین کو الیکشنز کا حصہ بنتے دیکھا ہے, کسی نہ کسی سیاسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ, کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایسوسیٹڈ دیکھا ہے اپنے پیرنٹس کو, اور وہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کو کیش کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اسلامی ٹچ بھی دیتی ہیں. تو جو ہماری جنریشن ہے وہ اس کنفیوزڈ انداز میں بڑی ہو رہی ہے کہ اس کو جمہوریت اور اسلام کا فرق ہی نہیں پتہ. تو سب سے پہلے تو یہ جو تفریق ہے یہ سوسائٹی کو بتانے کی, آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کی ضد ہے. وہ کس طرح سے ہے یہ ضروری ہے, میں چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ آواز جائے. جمہوریت بندے کو قانون سازی کا اختیار دیتی ہے اگر وہ میجورٹی میں ہو. ٹھیک ہو گیا جی. میجورٹی میں ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, میجورٹی میں ہو کے قانون سازی کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. قانون بنانے کا اختیار اسلامک انٹرپریٹیشن کے مطابق صرف اور صرف اللہ پاک کا ہے, اور وہ تمام قوانین مکمل کر چکے ہوئے ہیں جب انہوں نے نازل فرمایا قرآن میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب اللہ پاک نے دین مکمل کر دیا تو اس کے بعد اس میں ایڈیشن آلٹریشن کی گنجائش نہیں ہے, اور اس دین کو مکمل کرنے کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور پہ دیکھی زندگی میں کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری, پھر خلفائے راشدین نے زندگی کس طرح سے گزاری. اس وقت کے انسان میں اور آج کے انسان میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا, وہی 2 ہاتھ ہیں, وہی 2 پیر ہیں, 2 آنکھیں ہیں, ایک دماغ ہے, وہی جبلتیں ہیں, وہی ضروریات زندگی ہیں, یا چینج ہو گئی ہیں کہ اس وقت آپ کھانا کھاتے تھے تو آج آپ پتھر کھانے لگ پڑے. کوئی ایسی چینج تو نہیں آئی انسان میں نا, نہ زمانے میں چینج آئی ہے, نہ امارت میں اور غربت میں چینج آئی ہے. تو جب انسان وہی ہے جسے اللہ پاک نے تخلیق کیا اور اس وقت اس کے لیے دین مکمل کر دیا گیا اور وہ اس مکمل دین کے نفاذ کے ساتھ جیتا رہا, تو آج کیوں کر یہ نہیں ہو سکتا؟ ایسی کیا ہم نے ایجادات کر لی ہیں اپنی آئیڈیالوجیکلی یا کاروباری حوالے سے یا دنیا کی مینجمنٹ کے حوالے سے کہ وہ دین اس کا احاطہ نہ کرتا ہو؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا احاطہ کرتا ہو, تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ کہ ہم اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کرتے. تو یہ شرک کے زمرے میں آتا. تو جس وقت تو جمہوریت کو بھی شرک کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل ہے شرک, اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں. تو جمہوریت کی اس لیے گنجائش نہیں کہ قانون سازی کا اختیار بندے کے پاس نہیں ہونا, وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے دین اتار دیا, مکمل کر دیا. ایڈمنسٹریٹو میٹرز پہ آپ آپس میں مشاورت کر کے کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن بیسک پرنسپلز جو دین کے ہیں ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہی تو آپ آج سود کو حلال نہیں کر سکتے,
تو وہی سارے پرنسپل، تو یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھ کے اب یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے لیکن آج تک مسلمان وزیر اعظم ہیں، صدر مسلمان ہیں، ہمارے سب لوگ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بڑائے صاحب باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، آج تک ہم سود سے جان چھڑا سکے ہیں کہ نہیں؟ آپ ججمنٹ میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ کے ججز نے دی ہے، اور پتہ نہیں کتنے سال، میرا خیال ہے 25-27 سال وہ کیسز چلتے رہے، اس کے بعد بھی وہ اس فیصلے پہ آئے کہ یہ سود جو پاکستان میں جس فارم میں امپلیمنٹڈ ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور پھر اسی سپریم کورٹ میں ایک دوبارہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اس کو دوبارہ سننے کے لیے اپیل دائر کی جاتی ہے، اور وہ پھر سالہ سال لٹکا رہتا. تو اگر یہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی، اسلام اور جمہوریت مکس نہیں ہو سکتا. یہ جس نے کیا غلط کیا، اگر ہمارے بزرگوں نے کیا 73 کے آئین میں ہوا، یہ غلطی ہے، اس کو ہمیں کریکٹ کرنا پڑے گا. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا پڑے گا. اس وقت بھی انسانوں نے لکھا تھا. نہیں، لیکن قائد اعظم نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایک ملک بناؤں گا، اس میں خلافت ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں سوچا. لیکن قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے تو یہ ملک بنایا نا. ہاں، مسلمانوں کے ہو لیے ضرور سکتا بنایا. قائد اعظم کو خلافت کا کانسیپٹ کلیئر ہی نہ ہو، ممکن ہے نا. انسان ہیں اور وہ پھر ایک ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے گزر کے آئے تھے، ہو سکتا ہے ان کے کانسیپٹس کمپلیٹ نہ ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے اوپر قائد اعظم کی سوچ اور حکم فرض ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار افضل اور فرض؟ وہ تو بالکل سب، تو پھر ہم ادھر ہی کریں گے نا بات. پھر ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بیچ میں لا کے کنفیوز نہیں کریں گے اپنے آپ کو. ہم جس یہی ہوا ہے ملک اس میں سوسائٹی کے ساتھ. جس کی بات کر رہے ہیں، جس ملک کی بات کر رہے ہیں، اس ملک کا قیام جو عمل میں لا رہا تھا، جو بندہ اس کا بانی تھا، تو اب وہ اس کی سوچ یا چیزیں تو کہیں نہ کہیں جھلکیں گی نا آگے، جب وہ اپنی بات کر رہا ہو. کہیں پہ کبھی خلافت کی بات ہی نہیں ہوئی. اچھا چلیں تھوڑا سا اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس پہ اتفاق کرتے ہیں. بالکل. یہ کہاں سے آئی ہے آئیڈیالوجی؟ اسلامک ٹیچنگ سے آئی. بالکل. اسلامک ٹیچنگز کا بیسٹ کیریئر کون ہے؟ قرآن ہے، قرآن سے لیتے ہیں. قرآن، اور اس کے بعد سنت کہاں سے آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہم نے اس کو فالو کرنا نا. بڑا صاحب، اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کلمے کے نام پہ ملک بنا گئے، یعنی آپ اور مجھے کلمے کے نام پہ وہ اکٹھا کر گئے، تو پھر کلمے کی بات آگے چلے گی نا. چلے اب یہ بتائیے کہ اس میں اب کافی درمیان میں خلافت کے بعد ابھی تک تو چلے جمہوریت جیسی بھی چل رہی ہے، اس کے اوپر سوالات ہیں، تحفظات ہیں. جی. دوسرا بڑا صاحب، خلافت کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر لیں. خلافت سے پہلے اسلامی امارت قائم ہوتی ہے، جیسے افغانستان میں قائم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی والی جو ہوئی ہے، مطلب یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن کلیم یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی امارت ہے، اور پہلے بھی امارت تھی، انہوں نے پہلے بھی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. امارت جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ ایک سرٹن ایریے کے لیے، جیسے ریاست مدینہ قائم ہوئی. ریاست مدینہ جس وقت ایکسپینڈ ہونے لگی، اس وقت وہ خلافت میں کنورٹ ہوتی ہے. وہ جو اپنے ارد گرد کی اسٹیٹس جو اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہوں، وہ جب آپ کے رول پر اور آپ کے حکم پر یا آپ کی آئیڈیالوجی کی مطابقت سے چلنے لگ پڑے، تو پھر خلافت کا آیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو پہلی خلافت سے پہلے اسٹیٹ بننی ہے، تو اسٹیٹ پہ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انسٹرکشنز بہت کلیئر تھیں نا. خلافت کی اسٹیج تو اس کے بعد ہے. تو اب ہم کہاں سے سٹارٹ کریں، یعنی خلیفہ کہاں سے آئیں گے، کس طرح سے اب اس کا عملی شکل اس کی کیسے دیں گے؟ جو بڑا اچھا حالات ہیں اس ملک میں، اور وہ یہ ہے کہ جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں اہم لوگ، جس میں آپ کے ججز شامل ہیں، جس میں آپ کے بیوروکریٹس شامل ہیں، جس میں آپ کے پولیٹیشنز شامل ہیں، جس میں آپ کی فوج شامل ہے، جی، وہ سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور یہ نظام بیٹھ کے طے کریں. وہ یہ جو آپ کی نیشنل کمیٹی ہوتی ہے، میں اس کا نام ذہن سے نکل رہا، جو یہ سبھی فیصلے کرتی ہے اس طرح کے مشکل سیکیورٹی والی، کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل، سوری، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرز کا ایک ادارہ جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں آپ صرف سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن کمپلیٹ کریں، اور وہ ریپرزنٹیشن بیٹھ کے طے کریں کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت کس فریم ورک میں ہم نے آگے پروگریس کرنا. اور وہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی اس ملک کے وجود کی بنیاد ہے. وہ آئیڈیالوجی آپ بیچ میں سے نکال دیں گے بڑائے صاحب، تو کوئی ضرورت نہیں ہے پختون کو بلوچ کی گفتگو سننے کی، اور بلوچ کو پنجابی کی گفتگو سننے کی، اور پنجابی کو سندھی کی گفتگو سننے کی.
یہ سب اپنی اپنی اوریجنل جو قومیتیں ہیں ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے اور کرنا چاہیں گے، اور یہی سازش اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، 3-4 ٹکڑوں میں بانٹنے کی ہمیشہ سے ایفرٹ ہوتی ہے۔ یہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں ایفرٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ یہ تو شکر ہے کہ جو بنگلہ دیش کی مثالیں دیا کرتے تھے اور شیخ مجیب کو ہیرو بنایا ہوا تھا، آج جس طرح سے بنگلہ دیش کی عوام نے اس کے بت پاش کیے ہیں، تو ادھر بھی بہت سارے شر پسندوں کے بت میں سمجھتا ہوں پاش ہوئے ہیں جو وہ ایگزامپل کوٹ کرتے تھے۔ اور بنگلہ دیش بھی ہم سے الگ ہو گیا، نہ ہوتا اگر آئیڈیالوجی جو اس ملک کی کھڑی کی گئی اس پہ ہم قائم رہتے، تو آپ کے پاس بنگلہ دیشیوں کو بھی اپنے ساتھ گلو کرنے کا یہ موقع ضائع نہ ہوتا۔ اس کو آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جوڑے رکھتے، اور اب بھی دوبارہ جوڑ سکتا ہے اگر انشاءاللہ خلافت قائم ہوئی تو یہی بنگلہ دیش، انڈیا کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، یہ انشاءاللہ دوبارہ اس خلافت کی اسٹیٹ میں شامل ہوں گے۔ اور یہ میرے آپ کے کہنے کی وجہ سے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے اس بات کی۔ پاکستان میں خلافت قائم ہو گئی ہے، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، کون ہوگا خلیفہ؟ کس طرح سے اس کا خلیفہ کس طرح سے لائیں گے؟ خلیفہ فاروق وڑائچ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، خلیفہ سعد نذیر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ خلیفہ خود اپنے آپ کو پرپوز نہیں کرے گا۔ اس کو جو نیشنل سیکورٹی کونسل یا جو آپ کی شورا بنے گی، نیشنل سیکورٹی کونسل بھی شورا کی ایک قسم ہے نا، جو شورا بنے گی وہ جس کو پرپوز کرے گی۔ خلافت کے کینڈیڈیٹس کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پرپوز نہیں کر سکتے، خواہش نہ ہو اقتدار کی، خود پرپوز کرے گا تو وہ فارغ ہے۔ اور یہ ماڈل مجھے ابھی ریسنٹلی کسی نے بتایا جماعت اسلامی بھی فالو کرتی ہے کہ وہ اپنا امیر اس کو بناتی ہے جو خواہش کا اظہار نہیں کرتا۔ تو کوئی اس کی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ سلیکٹ کرنا ہے اس شورا نے، وہ موضوع کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو وہ سلیکٹ کرے گی، اور اس کے بعد پبلک سے وہ بیت عام کے تحت جو ہے جو موضوع ترین ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے اندر پھر وہی ساری خوبیاں ہوں گی نا کہ وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شورا کیسے بنے گی؟ یہ جو شورا بھی ایسی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی آپ اکٹھے کریں گے جیسے نیشنل سیکورٹی کونسل بنتی ہے۔ دیکھیں کسی بھی ملک کے کچھ لوگ تو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں، لیکن نیشنل سیکورٹی کونسل تو یہ لوگ بنتے ہیں نا، ججز آگے گئے یا آرمی کا بڑا آفیسر آگے آیا، یعنی اس طرح کے لوگ ہیں نا۔ تو بڑائچ صاحب وہ بھی تو کسی معیار کی وجہ سے وہاں پہنچ جاتے ہیں نا۔ جی، اگر کوئی چیف جج ہے یا چیف جسٹس ہے تو اس کی اگر ریپوٹیشن خدا نخواستہ زانی، شرابی، کبابی اور حرام کھانے والے کی ہو تو کیا آپ اس کو چیف جسٹس بنائیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان میں تو یہ نہیں، ہم کسی کو چیف جسٹس بناتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ رات کو شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا۔ نہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا کریکٹر آپ دیکھتے ہیں تو ایک بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اس طرح تو آپ کے بڑے چیف جسٹس اور بڑے آرمی چیف آپ کے یہی پیتے رہے ہیں، وہ بعد میں پیتے رہے ہوں تو پتہ نہیں، لیکن معیار جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ اگر نہیں بھی دیکھا جاتا، اگر نہیں بھی دیکھا جانا چاہیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے نا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی اسی ملک میں ہے، 70 سالوں سے سیاست، بلکہ اس سے بھی پہلے کی سیاست کر رہی ہے، تحریک لبیک اسی ملک میں ہے، باقی مذہبی جماعتیں اسی ملک میں ہیں، JUI، ان کو کسی کو خلافت نہیں چاہیے، سعد نذیر صاحب کو خلافت چاہیے، وہ کہتے ہیں جو خلافت لائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سعد نذیر صاحب کو نہیں چاہیے، یہ خلافت وہ خلافت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین نے، اور بعد میں ایک لمبی چین ہے، انہوں نے پریکٹس کی، اس پہ ہم سارے ایگری کرتے ہیں۔ یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں وہ TLP والے ہوں یا جمعیت علماء اسلام ہوں، یہ سب دین کے فالوورز ہی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ تو اگر وہ غلطی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ کار سیاست کا دے کے گئے، وہ اگر وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی جس کو سمجھ آ جائے یہ بات وہ فالو نہ کرے۔ پہلے تو یہ کوئی معیار نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ ان کو اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہ غلطی پہ ہیں میرے نزدیک، اینڈ دے شوڈ کریکٹ دیم سیلوز، اور طریقہ کار وہی وہ ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو نبوت سے اور خلافت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی طریقہ کار پہ کسی بھی وجہ سے نظریہ ضرورت کے تحت اکتفا کر گئے ہیں تو یہ اس کا رزلٹ ہے جو آج یہ ملک بھگت رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے مفتی ہیں، جو یہ مفتی تقی عثمانی اور اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں، یہ سب غلطی پہ ہیں کہ وہ اس کا بار بار ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسی مصلحت کے تحت نہیں کر رہے، تو وہ اللہ کو جواب دیں ہیں۔
لیکن آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی اسلام کا طریقہ سیاست کیا ہے. اگر وہ وہاں کہیں کہ خلافت نہیں ہے تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں. میں ابھی دیکھ رہا تھا ریسنٹ ابھی آپ کا ایونٹ ہوا وہاں مال روڈ پہ, جی وہاں پہ جنازہ پڑھایا گیا اسماعیل ہانیہ کا. تو وہاں پہ آپ نے کہا امت ایک ہوگی اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اور آپ کے ساتھ گورنر پنجاب کھڑے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے ان کو دعوت دی ہوگی کہ آ جائیں ہماری تحریک. دی, اور انہوں نے وہاں جو گفتگو کی وہ بھی کلمے کی انہوں نے کلمے کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی. تو آپ اس کے لیے خلافت کے قیام کے لیے تمام تکمیل پاکستان موومنٹ میں تمام پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں. موومنٹ ہے یہ وڈائی صاحب, جی اٹس ناٹ اے پارٹی. ہاں جی. تو موومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ساری پارٹیز اکٹھے ہو کے ایک طرف کو موو کریں, اور وہ احیاء خلافت ہے. تو ہماری تمام پارٹیز کو دعوت ہے, کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور اس ملک کا حصہ ہیں, اور وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے سیاسی میدان میں. تو وہ یہ جمہوریت کی جو روش ہے اس سے کنارہ کش ہو کے جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس پہ چلیں جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. تو آپ کاروباری شخصیت ہیں, بڑے بڑے لوگ آپ کو جانتے ہیں, اثر رسوخ ہے آپ کا. تو آپ نے پھر بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو جا کے یہ بات بتائی؟ جی, ہم جس سے ہمارا ایکسیس ہے اور اپروچ ہے بالکل ان سے گفتگو کر رہے ہیں ہم. تو آپ کو نہیں لگتا کہ موزوں ترین آدمی تو اس ملک کا آرمی چیف ہے جس کو جا کے یہ بات بتانی چاہیے؟ تو آپ کے خیال میں نہیں بتائی ہوگی؟ تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پیغام پہنچا دیا آپ نے؟ پیغام ہم نے سب طرف پہنچایا جی انشاءاللہ. کیونکہ وہ تو خود بھی بڑا دین کے اوپر اور اس طرح کے جو احکامات. ریسنٹلی انہوں نے شریعت کے متعلق ایک بیان بھی دیا. تو اچھے کی امید کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اس کے علاوہ اب ہمارا پاکستان میں بھی گزارا نہیں ہے اور امت کا بھی گزارا نہیں ہے. آپ امت جس حال کو پہنچ گئی ہے, فلسطین اس کی بہترین اگزامپل ہے, اور فلسطین سے پہلے کئی اگزامپلز موجود ہیں. آپ کے بغل میں تو کشمیر کی اگزامپل موجود ہے, اور جو عرب سپریمس کے بعد مسلم ریاستوں کے ساتھ کیا گیا وہ تمام اگزامپلز موجود ہیں. ایران کے گھر جس طرح سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. عراق کا جو حال کیا گیا, لیبیا کا جو حال کیا گیا. آپ صرف بچے ہوئے ہیں تو اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ آپ ایک اٹامک اسٹیٹ ہیں, اس لیے آپ پہ کوئی حملہ آور ڈائریکٹ نہیں ہوتا, لیکن گوریلا وارفیئر آپ فیس کر رہے ہیں. آپ کی ساری ناردرن بیلٹ جو ہے وہ انہی افغانیوں کو جن کو آپ ساری عمر کسی کے کہنے پہ سپورٹ کرتے رہے یا اپنے دفاع کے لیے سپورٹ کرتے رہے, وہ اب آپ کی طرف بھی اپنا رخ کر چکے ہیں اور انہیں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے آپ کے اگینسٹ. ان کو اور آپ کو ایک پیج پہ لانے کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اسلامک آئیڈیالوجی کا جھنڈا خود اٹھا لیں جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. سب سے پہلے خود بچیں اور اس کے بعد امت کو بچائیں. آپ کے خیال میں اگر خلافت آ جائے گی تو کیا خلافت میں نواز شریف خلیفہ بنیں گے, عمران خان خلیفہ بنیں گے یا آصف زرداری؟ ان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. تو یہ آپ کی بات کیوں مانیں گے ساری سیاسی جماعتیں کہ خلافت کا سسٹم آ جائے اور وہ بس سارے باہر ہو جائیں؟ خلافت کو تھوڑی دیر کے لیے وڈائی صاحب سائڈ پہ رکھ دیں. جی, اگر یہ جو 4-5 نام آپ نے لیے ہیں, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, یہ دین سے باغی ہو جائیں, اگر کسی بھی وجہ سے یہ دین سے بغاوت کر دیں اور جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اس کی جگہ کوئی یہ نئی ڈیفینیشن دیں, آپ انہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں. تو وہی حال ان کا خلافت کے لیے بھی ہوگا. اگر یہ اسلام کی آئیڈیالوجی کی مکمل مینیفیسٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر یس وی ول ہیو ٹو لیو وداؤٹ دم. نہیں, لیکن 25 کروڑ لوگوں کو آپ یہ بات سمجھائیں گے کیسے جو آپ جیسے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اسی مائک اور اسی کیمرے کے توسط سے پہنچائیں گے یہ پیغام لوگوں تک. یہ ہمارا اکیلے کا کام نہیں, یہ فرض عین ہے. خلافت جب ایبسنٹ ہوتی ہے تو اس اللہ کا دین قائم کرنا, اس کی پریکٹیکل سیاست میں مینیفیسٹیشن ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور ہم اس وقت یہی کر رہے ہیں کہ وہ دعوت تمام دروازوں تک پہنچا رہے ہیں, تمام مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے خلافت کے لیے کھڑے ہونا ہے, خلافت ریوائیو کرنی ہے, آپ نے اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے, آپ سے اس کی پوچھ ہوگی. تو پہلی سٹیج میں جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا اور وہ دعوت کا تھا, وہ خفیہ بھی کی, وہ اوپنلی بھی کی, تو وہ اسی انداز میں وہ دعوت کا عمل آپ کو کیری فارورڈ کرنا پڑے گا. ایک زمانے میں خلافت کا قیام اس طرح کے فلیکس بینر وغیرہ لگتے تھے, اور بعد میں پتہ چلا جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ پھر بڑی تیزی سے کہیں نہ کہیں غائب ہوئے. اس طرح سے کچھ ہوا تھا, میرے اب حافظے میں مکمل ایسا ہوتا رہا ہے. آپ کو کچھ علم ہوگا بیچ میں کیونکہ جی یہ خلافت کے لیے مختلف تحریکیں کام کرتی رہیں,
باہر سے کچھ آرگنائزیشنز تھیں، ان کی آف شوٹس یہاں ڈیولپ ہوئیں، انہوں نے بھی کام کیا. انفارچونیٹلی وہ جس وقت یہ عراق اور ایران میں ایک جی خلافت کا اعلان کیا گیا، وہ ابو بکر بغدادی کا، تو اس کے بارے میں جو حلقے ہیں بہت سے وہ یہ آبزرویشن رکھتے تھے کہ وہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک جعلی خلافت ریز کی تھی اور اس کو میگنیٹ کے طور پہ یوز کیا گیا، جو اسلامک سینٹیمنٹ تھا ٹرو فیتھ والا، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. چونکہ ان کا ارادہ، مقصد اور ایگزیکیوشن کی میتھڈالوجی بالکل بھی وہ نہیں تھی جو خلافت میں ہونی چاہیے، اس لیے وہ بڑی جلدی بے نقاب بھی ہو گئے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ پرابلم میں بھی آئے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے. تو تکمیل پاکستان جو موومنٹ ہے، اس کے آپ کے ساتھ یا آپ کے حامی ہم خیال کتنے لوگ ہیں؟ الحمدللہ جی، جو ہم نے ممبرشپ ایشو کی تھی اس کے تحت تقریباً کو 60 سے 70 ہزار لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو مزید ابھی تربیت کا عمل جاری ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے. یہ سبھی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خلافت آ جی جائے. بالکل، وہ کلیئرٹی ہے، ان کو کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہے بالکل. اور یہ ہمارے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں، سرپرائز تھا اور بہت ہم نے اس سے انرجی لی کہ آئیڈیالوجیکلی بہت سارے لوگ خلافت کا احیا چاہتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. تو ویسے میں پوچھ رہا ہوں اپنے نالج کے لیے کہ کس اسٹیٹس کے لوگ ہوں گے؟ آل واکس آف لائف، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس میں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اس میں، سروسز کے لوگ بھی ہیں اس میں، سرکاری افسر بھی ہیں اس میں، عام طبقہ بھی بہت سارا ہے جو اس ٹاپک کو سمجھتا ہے. جمہوریت سے شدید تنگ ہیں سارے، اور وہ کھلم کھلا جو ہے جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. ہم جب ابھی الیکشن سے پہلے سروے کرنے کے لیے میں جاتا تھا، ہم نے تقریباً کوئی 50-60 پروگرام کیے مختلف حلقوں میں جا کے. تو وہاں پہ ایک تعداد تو تھی جو پی ٹی آئی، ایک تعداد نون، اور ایک تعداد ایسی تھی جو بالکل الیکشن نہیں چاہتی تھی. جی. تو آپ بھی اس طرح کا کچھ سروے کروا رہے ہیں، کچھ چیک کیا آپ نے کہ ایک تعداد ہے جو شاید اس سسٹم سے خائف ہے، اور اس سسٹم کی سے خائف ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ تو نہیں آ رہے وہ لوگ؟ جی بالکل، جو ہمارے پاس، یعنی سروے تو نہیں میں کہوں گا کہ ہم نے کوئی کنڈکٹ کیا ہوگا، لیکن اسیسمنٹ ہے جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ سسٹم سے شدید تنگ ہیں. اس سسٹم میں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی افادیت یا ڈیلیورنس نہیں ہے، تو اس سسٹم کو ان اینی کیس چینج ہونا چاہیے. اور چونکہ ہیں سارے مسلمان اسلامک آئیڈیالوجی پہ ہیں اور انہیں یہ جو خلافت والی گفتگو ہے یہ بہت جلدی اٹریکٹ کی، بلکہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ جی آپ اس مشن سے ہٹیں گے تو نہیں، آپ کہیں کل کو اپنی کو پارٹی بنا کے اور رجسٹر کرا کے آپ بھی کل کو الیکشن کا حصہ بننے کی کوشش تو نہیں کریں گے. تو وہ الحمدللہ ہم نے ان کو بالکل کلیئر کیا کہ اول تو یہ پارٹی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا جو یہ جمہوریت کا نظام ہے اس کے تحت ہم، اس کا مطلب ہے کہ سار نذیر کبھی سیاست میں نہیں آئیں گے، کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے اس الیکٹورل پروسیس کے تحت. اگر میرا آپ سے گفتگو کرنا بھی سیاست ہے، تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کبھی آپ ایم پی ایم این اے تو نہیں بنیں گے، تو وہ اس نظام کے تحت نہیں بنیں گے. تو اس پہ تو آپ پہ سب سے زیادہ بڑا الزام تو یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ اس ملک میں جب کوئی اس طرح کی موومنٹ آتی ہے تو کہا جاتا ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. جی. تو کیا آپ کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ پہلے سر مجھے بتائیں انڈیا کی ہے کہ پاکستان کی ہم گفتگو کریں؟ پاکستان کی. اچھا، اگر وہ عمل میرے پیچھے تو اس وقت دوبار ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ہو بھی، اور تھوڑا سا آپ کی اس کنسپریسی تھیوری پہ کر لیتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہو تو تانوں اور کی چاہیے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اگر یہی چاہتی ہو. بڑا اچھا، آپ نے خلافت لینی ہے کہ آپ نے تمغہ لینا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیتا ہے، نواز شریف نے کیتا ہے، شہباز شریف نے کیتا ہے، ہمیں عمران خان نے کیتا ہے. اگر ہے عمران خان صاحب ریاست مدینہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس ملک کے آرمی چیف کہہ دیں کہ خان صاحب ٹینشن نہ لو، وہ ریاست مدینہ میں بنا دینا، تو خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب وہ ریاست مدینہ چاہتے ہیں جس کے سربراہ وہ خود ہوں گے. نہیں تو یہ پھر خان صاحب کی غلطی ہے نا، پھر یہ قوم کو بتائیں نا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. تو اگر خان صاحب صرف ریاست مدینہ میں خود امیر ریاست ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ غلط طریقہ کار ہے. اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ امیر جو ہے وہ اپنے آپ کو خود پرپوز نہیں کر سکتا، نہ یہ وہ خواہش رکھ سکتا ہے. تو ہماری خواہش صرف ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ ہو، خلافت قائم ہو. جو خلافت کا اہل ہوگا اللہ پاک اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے گراؤنڈ بنا دے گا. وہ خلافت کے لیے اس ملک میں کوئی بھی بندہ اس کا اہل ہو سکتا ہے. تو ہم نے تو خلفائے راشدین کا دور پڑھا ہے، جی اور وہ بڑا سنہری دور تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ. ابھی اگر خلافت آتی تو کیا یعنی ہوگا؟ کیا پاکستان میں جو فلموں والے چینل ہیں یہ بند ہو جائیں گے، میڈیا بند ہو جائے گا، اور سب کچھ اسلامی اس طرح سے کچھ ہوگا؟ چونکہ آپ نے تھوڑی سی افغانستان کی مثال دی، چاہے وہ ہمارے تھی ہے، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا
کہ وہ تھوڑا ڈسکریج کرتے ہیں کہ خواتین یا بیوٹی پارلرز یا کچھ چیزوں پر انہوں نے کیا جو ہمارے طالبان تھے. تو کیا اس میں کیا ہونے جا رہا ہے, یعنی کیا ہوگا؟ اس سے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹرز ہیں جن کو ہمیں شاید پہلے ڈسکس کرنا چاہیے پریشان ہونے سے پہلے کہ جی خواتین اس تو بعد میک اپ کر سکن گیا کہ نہیں میں خواتین سے مراد میں ماڈل سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا آزادی ہوگی, کیا کیا نہیں ہوگی. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی اکنامکس ہے کہ آپ کو پوچھنا یہ چاہیے کہ جی اس ملک کی عوام بھوکوں مر رہی ہے اور بجلی کے بلوں تلوں دبتی جا رہی ہے, کیا خلافت آ کے یہ کریکشن کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پہلا اہم سوال. باقیوں پہ ہم آ جاتے ہیں کہ جی سب سے پہلے بتائیں کہ معیشت میں کیسے کیا ہوگی, چینلز کے ساتھ کیا ہوگا, اس پہ بھی آئیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو کانسیپٹ کی کلیئرٹی, جی آپ پلیز بتائیے, ہمیں کلیئر کرنی چاہیے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کا آپ جواب دیں گے, اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے. کیا آج فاروق شہباز وڑائچ صاحب کو یہ کہا جائے کہ اللہ کو ماننا چھوڑ دو, میں آپ کو ایک مرسیڈیز گاڑی گفٹ کرتا ہوں, یا میں آپ کو 10 ارب روپیہ دیتا ہوں, اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو, یہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کو خدا مان لو, تو کیا فاروق وڑائچ جو ہے وہ اس فائنینشیل گین کے لیے بتوں کو خدا مان لے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انڈیکیشن ہے اس سوال کے جواب کی جو آپ نے پوچھا. خلافت اگر قائم ہونے جاتی ہے اور پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے, اسپیشلی کفر کی دنیا, اور وہ آپ کو بھوکوں مرنے پہ مجبور کر دے, تو کیا آپ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے؟ ایمان کا تقاضا کیا, نہیں چھوڑیں گے نا, آپ کوشش کریں گے, ایفرٹ کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو مینٹلی پریپیئر یہ ہونا چاہیے کہ خلافت قائم کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی. اس سٹرگل کے لیے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں, ہمارے ہاں اتنی ناانصافیاں ہیں اس سوسائٹی میں کہ ایک انڈیویجول بزنس مین کو, ایک انڈیویجول فرد کو جو گرو کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے وہ گرو نہیں کر پاتا, چونکہ اسے عدل اویلیبل نہیں, اسے وہ ضروریات زندگی اویلیبل نہیں جو اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. تو اگر آپ نے انٹرنیشنل دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے. اگر اسلامک آئیڈیالوجی پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے انصاف اور عدل آپ کو اپنی سوسائٹی میں اسٹیبلش کرنا پڑے گا, جو خلافت کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی لیے خلافت قائم ہوگی نا, تاکہ عدل اور انصاف سب کو مہیا ہو, سب کے پاس برابر اپرچونٹیز ہوں. جس وقت وہ اپرچونٹیز برابری کی بنیاد پہ سب کو اویلیبل ہوں گی تو جس سوسائٹی کی گروتھ ہوگی اکنامکلی بھی, آئیڈیالوجیکلی بھی, کریکٹر وائز, وہ انٹرنیشنل پریشر کو بیئر کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے اور آپ کو سروائیول کے لیے کیا چیز چاہیے ڈیلی؟ کھانا, خوراک اور پانی, جس کو ہم فوڈ سیکورٹی کہتے ہیں. پاکستان کی جتنی ایگریکلچر کی اس وقت کیا اسٹیٹس اویلیبل ہے پاکستان کے پاس, کیا پاکستان زرعی طور پہ سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ جواب دیں. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو آپ کو صرف خوراک کی ریکوائرمنٹ ہے. سب سے پہلے ہمیں اس خوراک میں سیلف سفیشینٹ ہونا ہے کہ ہماری چاروں طرف سے ناکہ بندی بھی کر دی جائے تو ہم بھوک سے نہ مرتے. ٹھیک ہے, ہم بینکس نہ ہونے سے نہیں مریں گے, ہم انٹرنیٹ نہ ہونے سے نہیں مریں گے, ہم کیمرے ٹیلی فون نہ ہونے سے نہیں مریں گے, ہم بھوک سے مر سکتے ہیں. تو وہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان اس وقت اتنا سیلف سفیشینٹ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ اپنے ویپنز اور یہ جو ایٹامک ٹیکنالوجی ہے اس کو ڈیولپ کر کے مینٹین کری رکھے, تو باہر کی دنیا آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گی. تب آپ نے اس طرح سے گرو کرنا ہے جس طرح سے چائنا نے گرو کیا اور اپنی انڈسٹری ڈیولپ کی, اپنی کیپیبلٹی ڈیولپ کی, اپنی آئیڈیالوجی. آپ جس وقت ایکسپورٹ کریں گے تو جو آپ کے مسلم ممالک جو ہم خیال ہیں, یا وہ وہ پاورز جو ویسٹرن پاورز کو نگیٹ کرتی ہیں, جس میں چائنا ہے, رشیا ہے, کیا وہ بھی آپ کا ہاتھ چھوڑ دیں گے؟ جس طرح سے سیاسی طور پہ وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں ویسٹرن پاورز کے اگینسٹ, اسی طرح سے آپ بھی تو ان کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ تب ہوگا جب نیت صاف ہوگی. جب آپ نیت صاف رکھ کے اسلامک آئیڈیالوجی کی امپلیمنٹیشن کی طرف چلیں گے تو اللہ پاک آپ کو نصرہ دیں گے, ان کا وعدہ ہے. میں تو تھوڑے سا اگر آپ سمجھا سکیں معیشت کا ماڈل کیا ہے, یعنی یہ جتنے حالات خراب ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ ٹھیک ہونے چاہیے نا فاروق بھائی. نہیں انہیں تو چاہیے, ہم چاہتے ہیں. اگر دیکھیں خراب ہونے کی وجہ کیا ہے, خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں سب کو ایک جیسے وسائل نہیں دیے ہوئے. ٹھیک ہے, سب کو گرو کرنے کا ایک جیسا موقع نہیں دیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ پچھلے 5 سال سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی اس میں ایک بڑا پروجیکٹ آ کے
رکاوٹ حائل کرتا ہے, کبھی دوسرا بڑا پروجیکٹ آ کے رکاوٹ حائل کرتا ہے, کچھ اسٹیٹ رن ہے کچھ پرائیویٹ ہے, نام میں نہیں لیتا کیونکہ میں اس وقت اپنے ملک کے اداروں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں اگر فرض کریں ان میں سے کسی ادارے نے میرے پہ ظلم بھی شروع کیا ہوا ہے تو میں نے اپنے لب سیے ہوئے ہیں کہ میں یار ادارے کے تقدس کے لیے, اس ملک کے تقدس کے لیے نہیں بولوں گا. اس میں اس ادارے میں بیٹھے چند لوگوں کا خیال شاید اس وقت منتشر ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. جہاں اسٹیٹ نے گرو کرنا ہے وہاں پرائیویٹ انڈیویجول نے گرو کرنا ہے. اگر اسٹیٹ پرائیویٹ انڈیویجول کو گرو نہیں کرنے دے گی تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اگر چائنا آج ترقی کر گیا یا دبئی آج ترقی کر گیا تو اس نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ ہر بزنس مین اپنا بزنس کرتا ہے اور اسٹیٹ کو اس کا ڈیو شیئر دیتا ہے اور دعائیں لگ دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ کیفیت آپ کو اس ملک میں پیدا کرنی پڑے گی نا کہ ہر بندے کو کاروبار کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کھولے جائیں, اس کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, اسے بجلی کے کنیکشن پرووائڈ کیے جائیں, اسے گیس کے کنیکشن پرووائڈ کیے جائیں, اسے بینکنگ فیسلٹیز اسلامک بنیادوں پہ پرووائڈ کی جائیں. اسٹیٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, ادارے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, تو کیوں ملک ترقی نہیں کرے گا؟ آپ یہ ایک ذاتی ادارہ چلا رہے ہیں, اس میں ڈیسیژن میکر آپ ہیں جی. یہ ترقی کر رہا ہے کہ گر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے نا, ہنس کے کہا آپ نے ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہ کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو پاکستان میں ہے, تو پاکستان تو ڈبن ڈیا, تسی کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ اکثر بڑے ادارے ترقی کر رہے ہیں جناب. بڑے ادارے ترقی کیوں ترقی کر رہے ہیں کہ وہاں میرٹ امپلیمنٹڈ ہے اس ادارے میں, وہاں ڈیسیژن میکر ایک ہوگا, سارا محلہ ڈیسیژن نہیں لیتا ہوگا. تسی اپنے ڈیسیژن آپ لیندے یا پورے محلے نو پوچھتے ہیں کیویں چلانا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایک ڈیسیژن میکر ہوگا اور وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ رائٹ ڈیسیژنز لیتا جائے گا, تو جب ایک ادارہ پاکستان میں گرو کر سکتا ہے اور اتنے سارے ادارے گرو کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں گرو کر سکتا؟ عجیب سی بات نہیں بھائی, اتنے سارے ادارے گرو کر رہے ہیں, ایک گھر میں 4 افراد گرو کر رہے ہیں تو 5واں کیوں نہیں گرو کر سکتا؟ یہ جو آپ کا سارا خیال ہے, جی جی, اس کے تو ہم خیال تو سب سے پہلے آپ سے پہلے بھی اس سے بات کرنے والے تو ڈاکٹر اسرار مرحوم, پھر ان کی آگے تنظیم اسلامی, جی جی, تو ان سے بھی آپ کا رابطہ, وہ وہ ہمارا رابطہ ہے, ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے. وہ آپ کے اور اپنے طور پہ وہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ اپنا عمل الحمدللہ خیر کا انہوں نے چلایا ہوا ہے. تو وہ کہیں شاید ہماری اسپیڈ سے ایگری نہ کرتے ہوں, لیکن اینڈ رزلٹ پہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, وہ اس پہ کر رہے ہیں کام. یعنی ہے تو ون لائنر ان کا بھی یہی ہے, ایجنڈا تو یہی ہے. بالکل یہی ہے. صحیح ہے. تو اب آپ اس سے کوئی ایسا کوئی اعلان کریں, کوئی بتائیں کہ اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے اگلے سٹیپ یہ ہیں ہمارے اگلے جو اگلے سٹیپس ہیں نا فاروق صاحب, وہ صرف گفتگو ہے اس وقت کہ آپ نے سوسائٹی میں یہ گفتگو اتنی عام کرنی ہے. اگلا اگر بنگلہ دیش میں ایک پبلک سینٹیمنٹ ایک زبردستی کی الیکٹڈ یا دوسری ایجنسیز کی اسپانسرڈ, انڈین ایجنسیز کی اسپانسرڈ حکومت کو گرا سکتی ہے, تو ایسا ایک پبلک پریشر پیسفل خلافت بھی قائم کر سکتا ہے. تو ہم نے پبلک میں جانا ہے, پبلک کو اس سینٹیمنٹ پہ راضی کرنا ہے کہ آپ کے مسائل کا حل اسلامک آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہونا ہے, اور ان مسائل کا الٹیمیٹ حل آخرت میں جواب دہی ہے. یہ کانسیپٹ بار بار میں اس لیے کلیئر کرتا ہوں کہ لوگ خلافت کو اکنامک جو ہے وہ گولڈن پیریڈ سے نہ جوڑ کے ازیوم کرنے لگ پڑیں گے خلافت آئے گی تو گولڈن پیریڈ آ جائے گا. اس کے لیے کام نہیں کرنا. خلافت کے لیے کام صرف اور صرف آپ نے اس لیے کرنا ہے, جیسے آپ نماز پڑھنے کا عمل پورا کرتے ہیں, اس سے آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں گا تو شام کو مجھے روٹی روزی مل جائے گی. آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے. آپ نے خلافت قائم کرنی ہے اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے. ہاں, اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے دین پہ چلو گے تو میں تمہیں اس دنیا کی بھی خیر عطا کروں گا, آخرت کی بھی خیر عطا کروں گا, تو انشاءاللہ خیر آئے گی. میں نے نہیں دیکھا کسی اپنے دوست یار کو, کسی مسلمان کو, کہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی پہ اس طریقہ کار پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اس پہ عمل درآمد کیا ہو اور اس نے خیر نہ دیکھی ہو. چلیں, یہ جب ہم بات بار بار کرتے ہیں تو لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو سعودی عرب ہے وہاں پر بادشاہت ہے, باقی یو اے ای وغیرہ میں, آپ اس ماڈل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ان لوگوں نے اس ماڈل پہ کیوں نہیں آتے, یا وہ ٹھیک ہے جو چل رہا ہے؟ سعودی عرب وجود میں کیسے آیا تھا بڑا صاحب؟ سعودی عرب اب مجھے ابھی کا بتائیں, پوری گل کرو نا بھائی جان. نہیں, آج کے سسٹم اینڈ اسٹیٹ نو ڈسکس کر رہے ہو, وجود سے کیویں آج کے سسٹم کی ہم جانا کہ وہ کیوں نہیں اس طرح کر رہے ہیں. نہیں سر, پہلے بنیاد دیکھنی پڑے گی نا. اب گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ہمارا دوست ملک ہے, لیکن چونکہ آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے, سعودی عرب کا وجود خلافت کے ٹوٹنے پہ قائم ہوا.
تو جن لوگوں نے خلافت توڑ کے بادشاہت کو سپورٹ کیا وہ کیوں خلافت کی گفتگو کریں گے؟ اس کا سوال کا جواب آپ میرے سے بہتر دے سکتے ہیں. تو اس وقت کوئی ماڈل ہے کہیں پہ بھی؟ اگر ہم ویسے عوام کو اپنے سمجھانا بھی ہے تو تھوڑی مثال دینی پڑے گی. میں مثال 1924 میں جو ہے نا اس دنیا سے ختم کی گئی، زبردستی ختم کی گئی، وہی آپ کو ریسٹور کرنی پڑے گی. وہیں سے جہاں سے انہوں نے اس کو اینڈ کیا اس کو ہی وہاں سے آپ کو تاریں اپنی جوڑنی پڑیں گی اور امت کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. یہ تو وہ ہم بچپن میں ایک سٹوری پڑھا کرتے تھے کہ وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا ہے، اس کو الگ الگ کر دیں. تو اس وقت مسلمان ممالک جو ہیں وہ ان انڈیویجول شاخوں کی طرح ہیں، لکڑیوں کے اس انڈیپینڈنٹ پیسز کی طرح وہ توڑ دیے جائیں گے اگر اکیلے اکیلے وہ نبرد آزما ہوں گے کفر کے ساتھ. تو آپ کہہ رہے ہیں خلافت آئے گی تو اس معاشرے میں انصاف ہوگا، باقی باتیں بعد میں. باقی کون سی باتیں کرانی؟ باقی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ معاشرہ کیسا ہوگا. اس کو ابھی میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے ریسنٹ کوئی دیکھنے کے لیے. میں یعنی میرے جیسا بندہ اگر امیجن کرے یا ایک عام بندہ جو دیکھ رہا ہے ہماری گفتگو کو سن رہا ہے وہ کیا امیجن کرے؟ اچھا چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسی ایگزامپل لے لیتے ہیں جو خلافت کے قائم ہونے پہ کریکٹر کی ریپریزنٹیٹیو ہوں. ٹھیک ہے. دبئی میں اچھے اعمال بھی ہو رہے ہیں، برے اعمال بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بروں کو تھوڑی دیر پہ ہم سائڈ پہ رکھ کے جو اچھے اعمال وہاں پہ ہو رہے ہیں، بزنس انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، چوری کرنے کی اجازت نہیں، آپ کو پروٹیکشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ آپ کا خیال رکھتی ہے. تو وہ اور اسی طرح ویسٹ میں بھی جہاں جہاں اسلامی عقائد سے وہ چیزیں لی گئیں اور امپلیمنٹ کر دی گئیں جسے آپ سوشل جسٹس سسٹم کہتے ہیں، تو وہ ساری اچھی چیزیں جو اسلامک آئیڈیالوجی دیتی ہے وہ جس وقت ایک سوسائٹی میں ایگزسٹ کریں گی، جب ہر فرد کا کریکٹر آپ اس طرح سے ڈیولپ کریں گے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے، تو وہ معاشرہ کیوں کر گرو نہیں کرے گا؟ تو پھر ہم تھوڑا سا اس کو کلیئرٹی آ گئی نا اس میں جی کہ اگر خلافت ہو تو پھر اس کی عملی تصویر ایسی ہے جیسے ویسٹ میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اشارہ نہیں توڑتے، وہاں پہ انصاف ملتا ہے. ایسی تصویر ایسی بالکل ایسی تصویر. بالکل ٹھیک ہو گیا جی، پھر تو میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. جی ایسی. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پبلک کے نام؟ ویسے تو یہ ساری گفتگو ہی آپ کا پیغام ہے، لیکن میرا پیغام پبلک کو صرف اتنا ہے کہ جی یہ جو گفتگو ہے یہ میری نہیں ہے، یہ تکمیل پاکستان موومنٹ کے کسی فرد کی نہیں ہے، یہ گفتگو ہر مسلمان کی ہے، ہر مسلمان پر فرض عین ہے. تکمیل پاکستان موومنٹ کی گفتگو کو چھوڑ دیں، آپ اپنے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار زندگی میں سیاست کے حوالے سے اسٹڈی کریں اور اس کو سپورٹ کریں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گفتگو کریں. اور آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اگزامپل دینے والی تو نہیں ہے، لیکن اسٹل عمران خان صاحب کی فالوئنگ ایک ایسی آئیڈیالوجی پہ جو کسی ریلیجن سے کمپلیٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، اس پہ اگر لوگ چل سکتے ہیں تو اسلامک آئیڈیالوجی پہ لوگ کیوں نہیں چل سکتے؟ اور خان صاحب بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، تو ریاست مدینہ پھر وہی ہوگی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیولپ کی تھی. اور وہ ریاست مدینہ خلافت میں کنورٹ ہوئی، خلفۂ راشدین کا دور آیا، پھر آپ نے فرمایا وہ گولڈن پیریڈ تھا، پھر خلافت کہاں تک پوری دنیا میں پھیلی. تو اگر آپ واقعی سچے اور حقی ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن خلافت کا احیاء ہے. تو آپ سب پہ فرض ہے شخصیات سے بالا تر ہو کے دین کی اصل نبض کو سٹڈی کر کے آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ساتھ دینا، کسی شخصیت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نکلیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی بڑی حد تک. بڑا اللہ کرے کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک کافی عرصہ لگے گا، دیر لگے گی، لوگوں کو بات سمجھنے میں وقت لگ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جی. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ عرصے تک نبوت قائم رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسے اٹھا لیں گے، پھر نبوت کے منہج پر خلافت قائم ہوگی، اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اسے بھی ختم کر دیں گے. پھر ایسی بادشاہت ہوگی جس میں ظلم و زیادتی ہوگا، لیکن بالآخر بھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر بدترین بادشاہت ہوگی جو کچھ عرصے کے بعد زوال پذیر ہوگی، اور منہج نبوت پر پھر سے خلافت قائم ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، اور یہ مشکات شریف میں جلد 4 میں حدیث نمبر 1309 ہے فار ریفرنس. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو ان کے فرمانے پہ تو ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو وہ دنیا میں کیسے ہونا ہے وڑائچ صاحب؟
وہ فرشتوں نے تو نہیں آ کے کرنا نا، وہ افراد نے کرنا ہے، لوگوں نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، وہ آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنی ہے، پھر وہ خلافت نافذ ہوگی نا. تو ہم کوشش کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ ہم اپنے دور میں ہوتا دیکھیں اور ہم ان خوش نصیبوں میں ہوں جو اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہوں، جو حزب اللہ میں ہوں. اللہ پاک حدیث مبارکہ ہے کہ دو ہی فوجیں ہیں دنیا میں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. تو اللہ کرے کہ ہم حزب اللہ میں ہوں اور یہ کام کرنے والے ہم وہ لوگ ہوں اور خوش نصیب ہوں. بہت شکریہ جناب، آپ نے ہماری گفتگو سنی. آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، آپ اس پہ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. پر خدا اس کو دیجیے اللہ نے کے بعد.